وأسلم على من هو للأمة بدر التمام وللأنبياء مسك الخطام المصطفى من الرسل والمجتبى من الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى من تبعهم بإحسان أما بعد. اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا ہم تمام لوگوں پر بہت بڑا کرم ہے کہ دولت ایمان اس نے ہم سب کو نصیب فرمائی اور اسلام کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا اور یہ دین ہمیں آسانی کے ساتھ مل گیا. اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی وجہ سے ہم سب لوگ یہاں اکٹھا ہیں اور اپنے قیمتی وقت کو مسجد میں گزار رہے ہیں. اگر اللہ رب العزت ہمیں دولت ایمان سے نہ نوازتا تو پتہ نہیں ہم اس وقت دنیا کے کس کونے میں ہوتے اور کہاں پڑے رہتے اور کیا کر رہے ہوتے, کچھ پتہ نہ ہوتا. تو لہذا اس بات پر جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا اتنا کم ہے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ رب العزت نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا اور آخری نبی کی امت محمدیہ میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے لیے کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی اور ہمارے لیے دین اسلام کو ایک دم واضح اور مزین کر دیا اور اس میں کوئی شک و شبہ کی اب گنجائش باقی نہیں رہی. کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں کیونکہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ دور صحابہ اور دور نبی سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور قیامت کی بہت قریب ہوتا جا رہا ہے. تو فتنے لوگوں کو اب بہت تیزی سے اچھل رہے ہیں اور شیطان ان کو ذہنی اعتبار سے گمراہ کرتا جا رہا ہے. ان کے ذہن میں اسلام اور دین کے اعتبار سے عجیب شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کے پاس جاتے بھی نہیں اور اس بیماری میں وہ اس طرح مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کا جواب ہے, یعنی ان کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہوا, کوئی بات ایسی لگی تو ان کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہوتا تو وہ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اسلام کے پاس بھی اس کا جواب نہیں, حالانکہ ہمارے پاس اور علماء کے پاس اور اسلام کے پاس اس کا جواب موجود ہے. اسی طرح لوگوں کے ذہن میں شب برات شب قدر کے تعلق سے کچھ شکوک اور شبہات اور چند باتیں رہتی ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات یہ ایک تہوار ہے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے کیونکہ اسلام میں تہوار رات کو نہیں ہوتے. خوشی منانے کا ٹائم اسلام نے دن میں رکھا ہے. رات میں تو یا تو آپ عبادت کریں یا سو جائیں. رات تو سونے کے لیے ہوتی ہے, خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتی. یہ بات تو کلیئر ہے. اور آپ کہیں گے کہ یہاں تہوار والی بات بولنے کی کیا ضرورت تھی, یہاں ہم لوگ تو تھوڑی شب برات کو تہوار مانتے ہیں لیکن زبان سے کہنے سے آپ زبان سے تو نہیں کہتے کہ یہ تہوار ہے لیکن لوگوں کے عمل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ یہ تہوار ہو. اسلام نے ہمیں جتنے بھی تہوار عطا کیے وہ سب دن میں ہیں, جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جس میں ہم خوشبو لگاتے ہیں, نہاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اس کا آغاز اچھی چیزوں سے ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس طرح کے کام ہم کرتے ہیں. دوسری چیز یہ تھی شب برات کے تعلق سے کہ لوگ اس میں قبرستان جاتے ہیں. قبرستان والی احادیث اس میں بیان کی جاتی ہے. جی بالکل حدیث ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو بیدار ہوئے اور قبرستان چلے گئے اور آپ کے پیچھے اما عائشہ بھی چلی گئی اور آپ جنت البقیع میں گئے مغفرت کی دعا مانگ کر واپس آ گئے.
حدیث ملتی ہے، یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ اور آپ علیہ السلام قبرستان گئے، اکیلے گئے۔ اگر آپ قبرستان جانا یہ مانتے ہیں کہ ہاں قبرستان جانا سنت ہے، تو اس طرح سے سنت ہے جس طرح نبی علیہ السلام گئے، اس طرح نہیں جس طرح آپ جاتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس پر صحابہ کرام کا عمل بھی نہیں۔ نہ حضرت ابو بکر کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قبرستان گئے ہو اس رات میں، نہ حضرت عمر کی زندگی سے، نہ عثمان کی اور نہ علی کی۔ یعنی صحابہ کرام میں سے یہ ایسی سنت ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ وہ قبرستان گئے ہو اس رات میں۔ اور اس رات کو ہم لوگ شب برات کہتے ہیں، لیکن اہل عرب اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کے نصف حصے کی رات۔ ٹھیک ہے، تو آپ مانتے ہیں کہ چلو اس رات میں قبرستان جانا سنت ہے، نبی گئے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، مان لیا کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ دوسری بات یہ بھی مان لی کہ چلو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، تم لوگوں کے اور ہم لوگوں کے سمجھ میں آ گیا، تو اب تم اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہو تو اس حدیث پر کس طرح عمل کرنا چاہیے؟ اس طرح جس طرح نبی نے کیا، یا جس طرح آپ کرتے ہیں جلدی بنا کر جاتے ہیں، یا کوئی اکیلا ہے جا رہا ہے تو وہ بھی نہیں جاتا بلکہ ایک دو کے پاس فون کرتا ہے، ہاں کہاں ہے، بولا گھر ہو، کوئی بولتا یہاں ہوں، کوئی بولتا میں وہاں ہوں، چل آپ قبرستان چلتے، وہ بولتا ہے میں یہاں ہوں، ارے آئے گا نہیں، آج شب برات ہے، آج قبرستان نہیں جائے گا۔ اس طرح لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام قبرستان گئے ہیں، اور اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو اس طرح ہی جائیں جس طرح نبی علیہ السلام گئے تھے۔ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ رات کو ایک دم سنسان ماحول میں جائیں، اکیلے جائیں، قبرستان جائیں، دعائیں مغفرت کریں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں اور گھر آ کے سو جائیں، تو یہ کام آپ کریں۔ اور اگر آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، جلدی بنا کر جانا ہے یا کوئی دوسرے کام کرنا ہے، اس سے اچھا ہے آپ اس پر بھی جا کے سو جائیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی قبرستان والی۔ دوسری بات، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی رہتی ہے کہ اس رات میں شب برات کی فضیلت جو ہے اس وجہ سے ہے کہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن کریم نازل نہیں ہوا، اس کے بھی دلائل موجود ہیں، کیونکہ قرآن کریم تو شب قدر میں نازل ہوا جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس رات کو، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا، اور وہ رات کون سی ہے وہ بھی بتائی، جیسا کہ سورۃ القدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تو فضیلت اس رات کی فضیلت سے زیادہ اس رات کی فضیلت ہے جو شب قدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ تو تاریخ نزول قرآن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کب نازل ہوا۔ اب قرآن کریم صرف ایک رات میں تو نازل نہیں ہوا، یہ بات تو ہے، کیونکہ اتنا بڑا قرآن اگر ایک رات میں نازل ہو جاتا، 114 صورتیں اگر ایک رات میں نازل ہو جاتی، کیسے نازل ہو سکتی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ اس کو خاشعاً، تو آپ اس کو دیکھتے خاشعاً متصدعاً، دو لفظ قرآن نے استعمال کیے، ایک تو خاشعاً متصدعاً من خشیۃ اللہ، ایک تو خشوع کہتے ہیں جھکنے کو، سر تسلیم خم کرنے کو خشوع کہتے ہیں، اور متصدع تصدع کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بوجھ کی وجہ سے یا گیسز کے جمع ہو جانے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے ایک چیز کا پھٹ پڑنا، جیسے دھماکہ ہو جاتا ہے، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں تصدع۔ تو اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ کا ایسا حال ہو جاتا کہ وہ پھٹ پڑتا اور قرآن کریم کے بوجھ کو برداشت نہ کرتا، تو
اللہ, اللہ کے ڈر سے وجہ بھی بتائی, من خشیت اللہ. تو اب لوگ اعتراض کر سکتے ہیں, کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں کیسے نازل ہوا. تو سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم شب قدر میں جو نازل ہوا ہے وہ آسمان سے, ساتویں آسمان سے آسمان دنیا پر یک بارگی یعنی ایک بار میں نازل ہوا. گویا کہ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی لوح محفوظ سے بڑے کمپیوٹر سے جبرائیل کے چھوٹے کمپیوٹر میں اس کو ڈال دیا گیا تاکہ جب بھی ضرورت پیش آئے, جب بھی رب العالمین کی طرف سے کوئی اشارہ ہو تو فوراً جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرے. تو تاریخ نزول قرآن یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. باقی 23 سالہ مدت میں نبی دور میں قرآن اترتا رہا, وقتاً فوقتاً جیسی ضرورت پیش آئی ویسا نازل ہوتا رہا. تو ایک ہوگی بات قبرستان جانے والی, دوسری بات ہوگی نزول قرآن کی کہ قرآن کریم کب نازل ہوا, کون سی رات میں نازل ہوا, تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کیا پریشانی ہے, آپ مان لیں کہ قرآن کریم اس رات میں بھی نازل ہوا, اس رات میں بھی نازل ہوا. ایسا بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اس میں بھی نازل ہوا اور اس میں بھی نازل ہوا, اور پھر بڑی تعریفیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اتنی صراحت سے قرآن میں اللہ رب العزت نے بتا دیا تو اب تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں رہی. اور اب ایک آخری چیز رہ جاتی ہے, وہ ایک اور چیز ہے کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ بات بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں اس کو بھی فرمایا گیا, جہاں یہ فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, تو یہ بھی فرمایا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اس میں اس رات میں حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں. اور سورہ قدر میں بھی اس چیز کو بیان کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, کہ تمام قسموں کے معاملات لے کر فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. اور رات شب قدر ہے نہ کہ شب برات ہے, یہ چیزیں کلیئر ہوگی. اب ایک آخری چیز رہ گئی کہ اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں ذہن لگانے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ تو اس رات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت نہیں, کیونکہ اس رات میں جتنی بھی فضیلت کی احادیث اور روایات منقول ہیں وہ سب ضعیف ہیں. اس وجہ سے وہ اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں. اور ان کے اور بھی کچھ دلائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کو لوگ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں. تو کسی چیز میں جب بہت زیادہ مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے تو گویا یہ کہ اس کی ضعف کی ایک دلیل بن گئی, لیکن یہ بات اتنی مضبوط نہیں ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس رات کی کوئی فضیلت ہوتی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بتائی ہے, اور جمعے کے روز بھی کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت فضیلت احادیث میں آئی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فضیلت کے اوقات یا راتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے متعین نہیں فرمائی. جیسا کہ شب قدر کے بارے میں اتنا تو معلوم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تازہ راتوں میں 23 میں 25 میں اور 27 میں, زیادہ امکان 27 کا ہی ہے, تو اس رات کو متعین نہیں کیا. اسی طرح جمعے کے روز کچھ اوقات جو ہے بڑے فضیلت والے ہوتے ہیں, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسا کہا جاتا ہے, تو ان اوقات کو بھی متعین نہیں فرمایا. اس کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا. بعض کہتے ہیں کہ وہ دو کے درمیان کا وقت ہے جو فضیلت والا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ عصر کے بعد والا ہے. اسی طرح اگر شب برات کی کوئی فضیلت ہوتی تو وہ متعین نہیں ہوتی. وہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ شب برات چونکہ متعین ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن
چونکہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہیں، تو محدثین کا ایک قاعدہ ہے اور اصول ہے کہ جب کسی چیز کے متعلق احادیث ضعیف احادیث بہت زیادہ ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اس اصول اور قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے جمہور علماء امت نے یہ بات اس بات جمہور علماء امت کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ہو گئی کہ تو آپ کو بھی اگر آپ بولے کہ یہ تو ہمیں لٹکا دیا آپ نے، بعض کہتے ہیں فضیلت ہے، بعض کہتے ہیں کہ فضیلت نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو آپ جمہور کے طور پر عمل کریں، کیونکہ جمہور علماء کا اور اکابرین کا یہی عقیدہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ بلوکلی کی بکریوں کے بال کے برابر مغفرت ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ تو جو شخص ثواب کی امید کے ساتھ اس رات میں کوئی عبادت کرے گا، نفل پڑھے گا، اس کو ثواب تو ضرور ملے گا۔ اللہ رب العزت ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت نیک لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور تو آپ جمہور کے طور پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب بس میرے ذہن میں یہ تھی ہی بات تھی کہ ایک قبرستان سے متعلق آپ کو بتا دیا جائے کہ حقیقت کیا ہے، اور دوسرا نزول قرآن کی بات بھی آپ کو بتا دی جائے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ نزول قرآن اور تاریخ نزول قرآن کیا ہے، کب قرآن نازل ہوا کب نہیں ہوا، اور تیسری چیز یہ تھی کہ اس رات میں کی فضیلت ہے یا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ہو گئی۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں تو اختلاف ہے، لیکن ایک بات اور میں کہہ دیتا ہوں آخر میں کہ اس رات میں جس طرح عبادت کرنی چاہیے اس طرح ہو رہی ہے یا نہیں ہے، اور اس رات میں عبادت کس طرح کرنا ہے۔ تو جس طرح لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں مجموعی طور پر اجتماعی عبادت، یہ کسی سے ثابت نہیں ہے، اس پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی اس رات میں عبادت کرے تو فردن کرے، نہ کہ اجتماعاً کرے۔ یعنی آپ کو عبادت کرنا ہے تو آپ کریں، اپنی یہ نہیں کہ لوگ چلو جمع ہو جاؤ اور ایک جگہ بیٹھ جاؤ، چلو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور چلو کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھتے ہیں، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس رات میں جو نماز پڑھی جائے تو اس طرح ہی آپ نماز پڑھیں جس طرح عام دنوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج شب برات ہے تو ہم پہلی رکعت میں یہ والی سورت پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں یہ والی سورت پڑھیں گے اور تیسری رکعت میں یہ سورت پڑھیں گے، تو اس طرح نہیں، جس طرح عام دنوں میں نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اور تو یہ بات میں آپ سے جاتے جاتے کہہ رہا ہوں کہ آپ اجتماعی کوئی عبادت نہ کریں۔ اجتماعی عبادت کرنا اس رات میں شب برات کہا جاتا ہے کہ وہ بدعت ہے۔ اگر آپ کو احادیث پر عمل نہیں کرنا ہے تو آپ فردن کریں۔ اور آج کل جو ہے نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو چونکہ اس زمانے میں بہت سارے مفتی جو ہے پیدا ہو گئے اور سوشل میڈیا پر آگے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو بالکل نہ سنیں۔ آپ کسی کو سننے سے پہلے اس کی تحقیق کریں، یا کسی پڑھنے والے مدرسے کے کسی پڑھنے والے بچے سے یا کسی عالم سے پوچھ لیں ایک مرتبہ کہ یہ ایسا انسان ہے جس کو میں سن رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں نہیں ہے کوئی امت کو گمراہ کرنے کا۔ تو آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ سنیں۔ آپ اگر کسی کے بیانات اور تقریریں سنتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اچھے آدمی کو سنیں۔ بہت سارے لوگ بہت بیکی بات کرتے ہیں، دین اسلام سے آپ کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں، تو آپ ایسی جیسے لوگوں کو بالکل نہ سنیں۔ آج کل بڑا وہ چلا ہے کہ لوگ ہر کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، واہ کیا حضرت نے کیا بات کہی، تو آپ ہر کسی سے متاثر نہ ہو، ہر کسی سے عقیدت
ٹھیک ہے، علماء سے عقیدت ہونی چاہیے، لیکن عقیدت بھی ان لوگوں سے رکھنی چاہیے جن لوگوں سے عقیدت رکھنا چاہیے۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں سے عقیدت ہونی چاہیے ان لوگوں سے بالکل بھی عقیدت نہیں، اور جن سے نہیں ہونی چاہیے ان سے ایسی عقیدت کہ وہ عقیدت ان کی عقیدہ بن گئی۔ تو آپ عقیدت کو عقیدہ نہ بنائیں، آپ عقیدت کو عقیدت ہی رہنے دیں، اس کو عقیدے تک نہ پہنچائیں۔ عقیدہ الگ چیز ہے اور عقیدت الگ چیز ہے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ جو ہے اپنی زبان کا اب میں